پیش کیا استاد زمن علامہ حسن برادر اعلیٰ حضرت کے کلام کو پیش فرمایا ہے اور آپ نے سماعت کیا ہے۔ پشیماں کیوں ہو علم زر کس لیے ہے، پشیماں کیوں ہو علم زر کس لیے ہے، لقب ان کا خیر البشر کس لیے ہے۔ آپ تو سبحان اللہ کہتے نہیں ہیں لیکن میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہا کریں۔ پشیماں کیوں ہو علم زر کس لیے ہے، قاری صاحب لقب ان کا خیر البشر کس لیے ہے۔ جہنم میں ڈالیں گے اعمال مجھ کو، شفاعت کا تاج ان کے سر کس لیے ہے۔ جہنم میں ڈالیں گے اعمال مجھ کو، شفاعت کا تاج ان کے سر کس لیے ہے۔ اور ایک شعر اور سن لیں، شفاعت کا تاج ان کے سر کس لیے ہے، وہ حبیب خدا اور کھلونوں سے کھیلیں، پھر آسماں پر کمر کس لیے ہے۔ حبیب خدا اور کھلونوں سے کھیلیں، پھر آسماں پہ کمر کس لیے ہے، پھر آسماں پہ کمر کس لیے ہے۔ حضرات گرامی، میں نے اپنے حصے کی بات کر لی ہے، اب آپ کو اپنے حصے کی بات کرنی ہے۔ حضرات حضرت علامہ قاری اختر حسین صاحب قبلہ اشرفی، بہت خوبصورت خطاب ہوتا ہے۔ ہر لب پہ زباں پہ چرچا ہے، ہر لب پہ زباں پہ چرچا ہے، چرچا ہے، سرکار کی آمد آمد ہے۔ ہر لب پہ زباں پہ چرچا ہے، سرکار کی آمد آمد ہے۔ جبریل سناتے ہیں مزدار، سرکار کی آمد آمد ہے۔ میلاد یہ میرے آقا کی کچھ ایسی ہے اے لوگوں دیکھو، میلاد یہ میرے آقا کی کچھ ایسی ہے اے لوگوں دیکھو، تعظیم کو جھکتا ہے کعبہ، سرکار کی آمد آمد ہے۔ تعظیم کو جھکتا ہے کعبہ، سرکار کی آمد آمد ہے۔ اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو نہ دفن کرے گا یوں زندہ، اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو نہ دفن کرے گا یوں زندہ، دور ہوا ہر ظلم و جفا، سرکار کی آمد آمد ہے، سرکار کی آمد آمد ہے۔ جبریل کی ہے سنت اے لوگو، یہ شرک نہیں ہے اے لوگو، جبریل کی سنت ہے لوگو، یہ شرک نہیں ہے اے لوگو، اب گھر میں لگاؤ تم جھنڈا، سرکار کی آمد آمد ہے۔ گھر میں لگاؤ تم جھنڈا، سرکار کی آمد آمد ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، اے لوگو تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس دلیل آ گئی۔ یہ دلیل کون سی ہے جو تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس آئی؟ یہ دلیل ایسی دلیل ہے جس دلیل کے سامنے دعوے خداوندی کے بارے میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے، ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ دعویٰ جتنا بھاری بھرکم ہو، جتنا بڑا ہو، دلیل بھی اتنی ہی زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ دعویٰ کے سامنے اگر دلیل کمزور ہے تو پھر وہ دعویٰ کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے،
یہ سارے عالم میں سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ جب سب سے بڑا دعویٰ ہے تو پھر اس سب سے بڑے دعوے کے لیے دلیل بھی سب سے بڑی ہونی چاہیے، دلیل بھی سب سے بڑی ہونی چاہیے۔ حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی اپنے اپنے دور میں لا الہ الا اللہ کی دلیل بن کر کے آیا۔ ہر نبی اللہ رب العزت کا بندہ بن کر کے آیا، محبوب بن کر کے آیا، پیغمبر بن کر کے آیا، اپنے اپنے وقت کے لیے دلیل بن کر کے آیا، لیکن ان کا وقت ختم ہوا، ایک نئی دلیل کی ضرورت پڑ گئی۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے میرے نبی کو بھیج کر کے کسی نئی دلیل کے لیے ضرورت باقی نہ رکھی۔ کہا ہے محبوب اگر میں سب سے بڑا دعویٰ ہوں تو میرے دعوے کی سب سے بڑی دلیل تم بن کر کے جا رہے ہو۔ میرا دعویٰ ہوگا، دلیل تمہاری ذات ہوگی، اور ایسے میں کلام کروں گا اور اس قرآن میں تمہیں دلیل کہوں گا جو قیامت تک مٹنے والا نہیں ہے۔ جب جب جو لا الہ الا اللہ کو دہراتے رہیں گے، محمد رسول اللہ کی دلیل نگاہوں کے سامنے آتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رسولوں کے سوالوں کا آپ جواب بھی بن کر کے آئے اور اللہ کی امانتوں کے امین بھی بن کر کے آئے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف آپ کے علاقے اور ایریے ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور یہ رہتی دنیا تک منایا جاتا رہے گا۔ جیسے ہی جشن عید میلاد النبی کا نام آیا لوگ بول پڑتے ہیں کہ اب تک تو ہم دو عید سنتے آئے تھے، ایک سوئی والی اور ایک کوٹی والی، تیسری عید کہاں سے سنیوں نے نکلی؟ ایک وہ عید جس میں جوڑا پہنتے ہیں اور ایک وہ عید جس میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ بولا بھالا مسلمان جو دن سے کورا ہے، علماء کے قریب نہیں ہے، وہ کبھی کبھی شکار بن جاتا ہے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، دو ہی تو عیدیں ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی؟ آج اپنا ذہن بنا کر کے جاؤ اور مجھ سے دلیل لے کر کے جاؤ۔ جو تم سے دو عیدوں کی بات کرے کہنا وہ دو عیدیں کہاں سے لائے تھے، اگر یہ عید نہ ہوتی تو وہ دونوں بھی نہ ہوتی، یہ نہ ہوتی وہ دونوں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس عید پہ انگشت نمائی مت کرنا۔ آؤ دیکھو اسے ہم عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور آپ کے والد کے پشت مبارک سے آپ کی ماں کے رحم میں شب جمعہ کو منتقل ہوا۔ رجب کے مہینے میں شب جمعہ کو منتقل ہوا۔ جمعرات کا دن گزار کر کے جو رات آئی اس رات کو مصطفیٰ جان عالم کا نور حضرت عبداللہ کے پشت سے آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں ان کے رحم میں آیا۔ حضرت امام احمد
ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رات نور محمد حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا، اس رات کو اور اس کے بعد دن جو جمعہ کا آیا ہے، آپ اس نور محمد کی نسبت لیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کو عید کا دن مانتا ہوں، عید کا دن مانتا ہوں، عید کا دن مانتا ہوں۔ وجہ بیان فرمائی، اس لیے کہ شب جمعہ کو میرے نبی کا نور حضرت عبداللہ کے پشت سے حضرت آمنہ کے بطن پاک میں آیا، ان کے رحم میں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری عید ہے، اسی لیے جمعہ کو یوم العید کہا جاتا ہے، یوم العید کہا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو میں اسی لیے عید مانتا ہوں جس رات نور محمد حضرت عبداللہ کے پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا۔ جب وہ دن جمعہ کا دن، عید کا دن حضرت امام احمد بن حنبل کی نظر میں ہے، تو آپ بتائیے 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت صرف جو ہے صرف وہ نور نہیں بلکہ لباد بشری میں میرے مصطفیٰ آمنہ کے گھر تشریف لائے۔ جب نور عبداللہ کے پشت سے آمنہ کے بطن میں آیا تو وہ عید کا دن کہلایا۔ ہمارا ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت میرے مصطفیٰ اس زمین پر تشریف لے آئے، تو یہ تو عیدوں کی عید ہو گئی۔ اب یوم العید جو ہے اسی کو کہا جائے گا، اسی کو سمجھا جائے گا، اسی کو مانا جائے گا۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ۔ جو کچھ ہے سب اسی عید کی بدولت ہے۔ اس لیے کہ اگر میرا نبی دنیا میں نہ آتا تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی۔ بے شک جو کچھ نظر آ رہا ہے سب نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ نظر۔ رجب کے مہینے میں شب جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور آپ کی والدہ محترمہ کے رحم میں آیا، اور عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، ہاسپٹل کے چکر لگاتے لگاتے چپلیں گھس جایا کرتی ہیں۔ بعضے تو اس دوڑ بھاگ میں اور تنگ دستی اور غربت کی وجہ سے جان تک بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ رجب کے مہینے میں جب میرا بیٹا میرے رحم میں آیا تو مجھے اندر سے اس قدر فرحت محسوس ہو رہی تھی اور خوشی محسوس ہو رہی تھی جو ساری زندگی اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ آپ فرماتی ہیں حوروں کے نغمات کی آوازیں ہم نے سنی اور فرشتوں کے چہل پہل کی بھی آوازیں ہم نے سنی۔ دوسرا مہینہ جب شعبان کا آیا، آپ فرماتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں تمام انبیاء کے خوابوں کی تعبیر جلوہ گر ہونے والی ہے، جس کے لیے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک بتا
بتاتے رہے، جن کے آنے کی خوشخبری سناتے رہے، اللہ رب العزت امام الانبیاء کو ان قریب تمہارے گھر میں پیدا فرمائے گا، ان کی ولادت ہوگی، اور ایسا ان کو اللہ رب العزت جھنڈا عطا فرمائے گا جس جھنڈے کے نیچے آ کر کے شفاعت کی بھیک کائنات عالم تیسرا مہینہ رمضان المبارک کا آیا، حضرت جبریل کی آمد ہوئی، جبریل نے آ کر کے بتایا، اے آمنہ بھی تمہاری گود میں وہ آ رہا ہے جس کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ چاہا، جس سے رب نے سب سے زیادہ پیار فرمایا، جسے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عزیز اور قریب کیا، وہ آ رہا ہے، گویا کہ نائب پروردگار آ رہا ہے، وہ تشریف لا رہا ہے، خوشخبری دی۔ اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ یہ سب خواب کی باتیں ہیں، لیکن نبی کا خواب ہمیشہ حقیقت ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے، اس خواب میں کسی قسم کی کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک پرچم ہے، ایک جھنڈا ہے، اس جھنڈے کو اس پرچم کو انہوں نے حضرت آمنہ کی طرف کیا، ارشاد فرماتے ہیں، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، یہ جو میرے ہاتھوں میں پرچم دیکھ رہی ہو، یہ کوئی عام پرچم نہیں ہے، یہ وہ پرچم ہے جو تمہاری گود میں آنے والا تمہارا شہزادہ، تمہارا بیٹا، جو سارے نبیوں کا نبی بن کر کے آ رہا ہے، رسولوں کا تاجدار بن کر کے آ رہا ہے، کائنات عالم کا مالک و مختار بن کر کے آ رہا ہے، یہ پرچم اسی کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو اس پرچم کے سائے تلے آئے گا اسے اللہ کی معرفت ملتی جائے گی، اس کی پہچان ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں پھر ذوالقعدہ اور ذوالحج کا مہینہ آیا، تمام طریقے کے عجائبات اور کمالات رونما ہوتے رہے، لیکن جب حج کا موقع آیا تو اس وقت جو ہے اتنی زیادہ انرجی آپ کے اندر آ چکی تھی، اور اتنا زیادہ آپ نے سرکار سے فیض اٹھا لیا تھا، اتنا زیادہ آپ جو ہے فیضان نبوت و رسالت سے مالا مال ہو گئی تھی کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، ادھر حج کا موسم چل رہا تھا، اور اس موسم میں جب میں آسمان کی طرف دیکھتی تھی تو آسمان کے ساتوں طبق میرے سامنے جو ہے آشکارا ہو جایا کرتے تھے، ساتوں آسمان میرے سامنے کھل جایا کرتے تھے، اور کس آسمان پہ کیا ہے میں سب کچھ دیکھ لیا کرتی تھی، سب کچھ جان لیا کرتی تھی۔ اس کے بعد محرم شریف کا وقت آیا، محرم کا مہینہ آیا، پھر حضرت جبریل امین نے جو ہے خوشخبری دی، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، میں نے ملاحظہ فرمایا آسمانی دنیا پر حضرت جبریل امین تمام نوری فرشتوں کی صفیں لگوا رہے ہیں، سجاوٹیں ہو رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، جشن عید میلاد النبی میں پرچم کشائی کرنے پر، انگشت نمائی کرنے والوں، لائٹنگ پر آواز اٹھانے والوں، جشن منانے والوں پر اعتراض کرنے والوں، خوشیاں منانے پر پابندیاں لگانے والوں، ارے تم اپنی ذہنیت کو اس زمین پر ظاہر کر سکتے ہو، لیکن جو سرکار کی ماں فرماتی ہے ابھی مصطفیٰ کو زمین پر آنے میں 2.5 مہینے کا وقفہ ہے، آپ ارشاد فرماتی ہے جبریل امین کو میں نے دیکھا آسمانی دنیا پر فرشتوں کی صف لگا رہے ہیں اور میرے بیٹے کی آمد کی خوشیوں کی تیاریاں کرتے نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا پر ہو رہی ہے، جبریل
کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا، اللہ یا رسول اللہ۔ جبریل امین کے ذریعے ہو رہی ہیں، اور بہت سارے فرشتے ہیں، بے شمار کائنات عالم میں اللہ کے فرشتے ہیں، مقربین فرشتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی ڈیوٹی نہ لگائی گئی، حضرت جبریل امین کا انتخاب کیا گیا، انہی کا چناؤ کیا گیا، انہی کو آگے بڑھایا گیا۔ رب چاہتا تو کہ یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا تھا، لیکن نہیں، اس لیے کہ اب جو جا رہا ہے وہ اول جا رہا ہے، اب جو جائے گا وہ آخر جائے گا، اب جو جائے گا وہ ظاہر جائے گا، اب جو جائے گا وہ باطن جائے گا، اب جو جائے گا وہی یاسین جائے گا، اب جو جائے گا وہی طٰہٰ جائے گا، اب جو جائے گا وہ مزمل جائے گا، اب جو جائے گا وہ مدثر بن کر کے جائے گا، یہ کام کسی اور سے نہ لیا جائے گا۔ اے جبریل، اب نبیوں کا سردار جانے والا ہے، فرشتوں کے سردار سے لیا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، حق ہے حق ہے۔ اس لیے فرشتوں کے سردار سے یہ کام لیا جائے گا۔ محرم کا مہینہ گزر گیا، پھر سفر کا مہینہ دھیرے دھیرے گزر گیا، ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا، دھیرے دھیرے تمام عجائبات و کمالات بڑھتے جا رہے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے، جس سے کہ جو ہے انہیں اپنے اندر فرحت محسوس ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ جان عالم کے آنے کی جو ہے تمام نشانیاں ظاہر و باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، لوگوں کے چہرے پہ مسکان دکھائی دے رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں جو ہے نورانیت کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے غیبی خوشی کا احساس ہوتا چلا جا رہا ہے، سب کو انتظار ہے، سب کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، سب کے دل بچھے ہوئے ہیں، سب کے جو ہے مرادوں کو پورا کرنے والا رسول آنے والا ہے۔ یہاں تک کہ ربیع الاول شریف کی 6 تاریخ گزر گئی، 7ویں بھی گزر گئی، 8ویں بھی گزر گئی، 9ویں بھی گزر گئی، 10ویں بھی گزر گئی، وہ عظیم تاریخ جس تاریخ کی بدولت سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ 12 ربیع الاول شریف کی جب تاریخ آنے والی تھی، شب 12ویں شریف کی تاریخ آنے والی تھی، 11 کا دن گزر چکا ہے، عظیم تاریخ آنے والی تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میرے گھر کو فرشتوں کے جماعت نے اس طریقے سے گھیر لیا تھا، اور ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں محسوس کی تھی، اور اس طریقے سے گھیر لیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ تارے زمین کی طرف جو ہے کھینچ لیے گئے ہیں، تارے زمین سے قریب کر دیے گئے ہیں، اور کسی چاند کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں، میں نے اس سے بھی بڑھ کر کے جو عجوبہ دیکھا، جو تعجب خیز منظر دیکھا، وہ یہ تھا کہ اچانک میرے گھر میں 3 عورتیں رونما ہوئی۔ میں نے ایک سے پوچھا تم کون ہو؟ اس لیے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ جو ہے جب سے بیوہ ہوئی تھی، آپ رشتہ داروں میں اور اپنے تمام لوگوں میں آنے جانے کا کوئی زیادہ ماحول نہیں رکھتی تھی، بہت محتاط تھی، بڑی شریفہ تھی، طیبہ طاہرہ تھی، عابدہ زاہدہ تھی۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں، اے آنے والیوں تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ اس میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کے کہا، میں کائنات عالم کی سب سے پاکیزہ عورت ہوں، میرا نام مریم بنت عمران ہے۔ دوسری سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہہ رہی ہیں، میں نسل انسانی کی ماں حوا جنت سے تشریف لائی ہوں۔ تیسری سے آپ پوچھتی ہیں تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سیدہ آسیہ آئی ہوں۔ آپ نے ان کو جب دیکھا اور پوچھا، ارشاد فرماتی ہیں کیوں آئی ہو؟ آپ لوگوں نے جواب دیا کہ اے آمنہ وہ گھڑی عنقریب آ چکی ہے، وہ لمحہ بالکل پاس آ چکا ہے کہ ساری کائنات کا دولہا اللہ رب العزت کے کارخانے
خزانے قدرت کا وہ عظیم شاہکار جس کے آنے کے لیے آدم نے بتایا تھا، جس کے آنے کے لیے نوح نے بتایا تھا، جس کے آنے کے لیے شیس نے کہا تھا، جس کے انتظار کے لیے حضرت ابراہیم نے کہا تھا، اب وہ ابراہیم کی دعا بن کر کے، عیسیٰ کی جو ہے ضرورت بن کر کے، اور عیسیٰ کی دعا بن کر کے، ابراہیم کا جو ہے پیار بن کر کے، ان کی ذریت بن کر کے، اب وہ تمہاری گود میں عبداللہ کے گھر میں رونما ہونے والا ہے، اس کے جلووں سے کائنات عالم میں سویرا ہونے والا ہے، تاریکیاں دور ہونے کو ہے، نورانیت پھیلنے کو ہے۔ ہم لوگ اس گھر میں آج کسی اور ضرورت سے نہیں، اسی محمد کی ولادت پر ان کی دائی بن کر کے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، بچوں کی ولادت ہوتی ہے، واہ واہ، عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، دائیاں حاضر ہوا کرتی ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو غلاظت ہو اس کی صفائی کر دیں، جو وہاں پر ان کے لائق کام ہو وہ کام کر دیں، جو خدمت ہو اس کو انجام دے دیں۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو سبھوں نے ہاتھ لگایا، اور لگانے کے بعد اپنے جسم پر مل لیا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو غلاظت ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، ہر کوئی جو ہے دور سے ہی اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور بڑے احتیاط سے کام لیتا ہے۔ لیکن وہاں حضرت آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور، کہ مجھ سے نور نکلا، ہمیں جہاں نور ہوا کرتا ہے وہاں دلوں کو سرور ہوا کرتا ہے۔ مصطفیٰ آئے ہیں، آمنہ کو سرور مل رہا ہے، مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، حوا کو سرور مل رہا ہے، مصطفیٰ جلوہ گر ہو رہے ہیں، حضرت مریم کو سرور مل رہا ہے، مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، آسیہ کو کیف و سرور۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، واہ واہ، زندہ باد۔ جب اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی، خدمت لینے کا کوئی ماحول نہیں تھا، تو پھر ان جنتی عورتوں کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ سبوں نے سرکار کو ہاتھ لگایا اور اپنے اپنے جسموں پر مل لیا، اور اس کے بعد سب فرحت محسوس کر رہی ہیں، سب خوشی کے نغمات گا رہی ہیں، سب اپنے آپ میں جو ہے اپنے آپ کو بے مثال کر رہی ہیں۔ محترم حضرات، ایک ہوتا ہے نجاست سے پاک ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے پاک ہو کر کے اپنی فضیلت کو بڑھا لینا، اپنی فضیلت کو بڑھا لینا۔ مثال کے طور پر آپ جب بے وضو ہوتے ہیں تو پھر وضو بناتے ہیں تاکہ آپ نماز پڑھنے کے لائق ہو جائیں، آپ قرآن پڑھنے کے لائق ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لائق ہو جائیں۔ لیکن جب آپ باوضو ہوں اور اس کے بعد بھی وضو کر لیں تو پتہ چلا کہ اب آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے نہیں، اب آپ عظمت حاصل کرنے کے لیے، اب آپ فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ کی ولادت پر حضرت حوا کا تشریف لانا، حضرت آسیہ کا آنا، حضرت مریم بنت عمران کا آنا ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی غلاظت کی صفائی کی نیت سے آئی ہو، معاذ اللہ، وہ مصطفیٰ کی عظمت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عظمت کو بڑھانے کے لیے۔ اما وہ تو پہلے ہی سے پاک ہے، وہ تو پہلے ہی سے عظمت والی ہے، وہ تو پہلے ہی سے بے مثال ہے، ان کو تو اللہ نے پہلے ہی سے چن رکھا ہے۔ وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس مصطفیٰ سے فیض حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ غسل پر غسل کر لیا جائے، وضو پر وضو۔ سرکار کی آمد ہوئی ہے، یاسین کی آمد ہوئی ہے، طٰہٰ کی آمد ہوئی ہے، مزمل کی آمد ہوئی ہے، مدثر کی آمد ہوئی ہے۔ میرے سرکار تشریف لائے، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیا، رب حبل امتی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنے ہی میں 3 فرشتے قریب آئے، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک نورانی تشت میں میرے بیٹے محمد کو رکھا،
اور اس نورانی تشت کو لے کر کے وہ فضاؤں میں ہواؤں میں غائب ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد جب پھر میرے بیٹے کو لا کر کے میری گود میں رکھا، آپ کی ماں فرماتی ہیں جب میرا بیٹا میری گود میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس پر جو ہے نورانی لباس ہے جو دنیاوی لباس نہیں معلوم ہوتا ہے، ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہے جیسی خوشبو دنیا میں کبھی نہیں ملا کرتی ہے۔ وہ فرشتے میرے مصطفیٰ کو لے کر کے گئے تو کہاں گئے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ فرشتے میرے نبی کو لے کر کے اس لیے غائب ہوئے تھے کہ مالک کونو مکہ تشریف لایا ہے، بادشاہ کن فکا تشریف لایا ہے، نائب پروردگار بن کر کے آیا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اب بادشاہ کبیر آ گیا ہے، بادشاہ اکبر آ گیا ہے، بادشاہ اعظم آ گیا ہے، نبوت اور رسالت کا انجمن سجانے والا آ گیا ہے، آفتاب عالم آ گیا ہے۔ اس لیے جو بادشاہ آیا ہے اسے اس کی ملکیت دکھا دی جائے تو فرشتے لے کر کے میرے نبی کو کبھی جنت میں گئے، کبھی عرش کی بلندیوں پر گئے، کبھی سمندر کی طرف گئے، کبھی جو ہے زمین پر گئے، کبھی حیوانات کی طرف گئے، کبھی نباتات کی طرف گئے، کبھی عالم جمادات کی طرف گئے۔ پتا چلا کہ میرے نبی کو فرشتے لے کر کے جو غائب ہوئے تھے وہ مصطفیٰ کی ملکیت دکھانے کے لیے گئے تھے، اور جب مصطفیٰ تشریف لائے ہیں تو جنتی لباس آپ کے جسم پر ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ میرے نبی کو جنت کی سیر کرائی گئی اور زمانے کو بتا دیا گیا آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت اسلام۔